بھارت میں دنیا کا پہلا انوکھا طبی معاملہ رونما ہوا جس میں پودے کی پھپھوند سے ایک شخص متاثر ہوا اور اب بھی زیر علاج ہے۔ کلکتہ سے تعلق رکھنے والے 61 سالہ شخص کو کھانسی، نگلنے میں دقت، کمزوری اور آواز کی بھاری پن کی شکایت۔ متعدد طبی ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک پودے پر اگنے والی فنجائی کنڈوراسٹریم پرپریم انسانی منتقلی سے بیمار ہوا۔ طبی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ بھی ہے۔ اس فنگس کی وجہ سے پودے متاثر ہوتے ہیں جنہیں پتے کی چاندی سلو لیف ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پھپھوند بالخصوص پھولوں کے خاندان کے پودوں میں مرض کی وجہ بنتی ہے۔ اب یہی کیفیت انسانوں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ کرۂ ارض پر 10ویں لاکھوں اقسام کی فنجائی پائی جاتی ہیں اور انسانی خلیات پر ان کے حملے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس میں پھپھوند خلیاتی سطح پر تباہی پھیلاتی ہے۔ اس مرض کو اپالو ہسپتال کی سوما دتا اور اچوانی رے نے تشخیص کیا ہے۔ لندن میں ہم جانتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی ایک جان لیوا مرض بھی ہے جو بگڑنے پر مریض کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب پہلی مرتبہ ایک نئی طریقے سے علاج سے لگ بھگ 200 مریضوں کو بچوں کو ہیپاٹائٹس سی سے نجات مل چکی ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں 2025 تک ہیپاٹائٹس کے ہر وائرس کے خاتمے کی ایک مہم جاری، جس میں نئی ادویہ بھی استعمال کی جا رہی ہے اور اس پورے منصوبے کے لیے 1 ارب 98 پاؤنڈ کی رقم رکھی گئی۔ اس ضمن میں 200 بچوں کے پورے گروہ کا علاج کیا گیا جن میں 3 سال تک کے بچے بھی شامل ہیں۔ تمام بچوں کو نئی ادویہ اور خاص قسم کی تھراپی سے گزارا گیا جس کے تحت اینٹی وائرل گولیاں 8 سے 12 ہفتے تک دی گئی۔ مرض ختم ہونے کے کئی ماہ تک تمام بچوں کا فالو اپ لیا گیا اور ان میں ہیپاٹائٹس سی وائرس کا کوئی شعبہ تک نہیں موجود تھا۔ برطانیہ میں NHS ماہرین کا اصرار ہے کہ بچوں میں اس مرض کی شناخت کے بعد ہی ان کا علاج ہونے سے نہ صرف ابتدا میں ہی اس کا خاتمہ ہو سکتا بلکہ اس سے مزید پیچیدگیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھراپی گزشتہ 2 اشہر کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہوئی لیکن اب بھی اتنی مہنگی ہے کہ اسے دنیا بھر میں رائج کرنا ممکن نہیں۔ بچوں اور نوجوانوں میں ذہنی تناؤ کی علامات امتحانات سے لے کر ٹک ٹاک تک نو عمروں میں تناؤ اور انتشار پیدا کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن یہ صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے عوامل ہیں جو نوجوانوں میں تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ مثلاً بلوغت میں قدم رکھنے کا دورانیہ یا دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی، اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کرنے اور کالج میں داخلے کے لیے تعلیمی یا جسمانی سرگرمیوں میں اچھی کارکردگی کا دباؤ، سوشل میڈیا جو اکثر موازنہ اور مسابقت، سیاسی عالمی واقعات کی آگاہی کو فروغ دیتا جو خوفناک اور ذہن پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ بعض اوقات بچپن کا تناؤ آپ کی نوعمری تک جاری رہتا ہے۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کے قابل اعتماد ماخذ ہیلتھ لائن نے بچپن میں پیدا ہونے والے ذہنی تناؤ کی علامات بتائی جن میں اسکول جانے سے ہچکچاہٹ، سرپرستوں سے علیحدگی کا خوف، مخصوص چیزوں کا خوف جیسے اندھیرا یا بھوت پریت کا خوف، نیند کے مسائل، جسمانی علامات جیسے کہ پیٹ میں درد یا ہاضمہ کے مسائل، معمول سے زیادہ رونا، کھیلوں میں حصہ لینے سے ہچکچاہٹ اور بہت کم بولنا یا بالکل نہیں بولنا شامل ہے۔ سڈنی میں ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا کہ انٹارکٹیکا کے گرد موجود برف کا پگھلاؤ 2050 تک بڑی سمندروں کی کرنٹ کو سست رفتار کر دے گا۔ ایسا ہونے سے سمندری نظام اور سمندری غذا پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سمندری کرنٹ سمندر کے پانی کی مسلسل متوقع خامدار حرکات ہوتی ہیں جو کشش ثقل ہوا میں اور پانی کی ثقافت کے سبب چلتی ہیں۔ سمندر کا پانی عمودی اور وعمودی 2 سمتوں میں حرکت کرتا ہے۔ ممدود حرکت کو کرنٹ جبکہ عمودی تبدیلیوں کو اپ ویلنگز یا ڈاؤن ویلنگز کہا جاتا ہے۔ آسٹریلوی محققین کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسا ہونے سے دنیا کا موسم صدیوں تک کے لیے تبدیل ہو سکتا ہے اور سطح سمندر میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا کہ اگر گرین ہاؤس گیس کا اخراج موجود مقدار پر برقرار رہا تو سمندر کے گہرے حصوں میں چلنے والی کرنٹ 30 سالوں کے اندر 40% تک سست ہو سکتی ہے۔ یہ بلاواسطہ اثر سمندری حیات موسمیاتی طرز کو متاثر کرے گا اور سطح سمندر میں اضافے کا سبب بنے گا۔ محققین کے مطابق ممکنہ سنگین نتائج سے بچنے کے لیے رواں دہائی میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج کی بڑی مقدار میں کٹوتی ضروری ہے۔ اگر یہ کمی نہ کی گئی تو بڑے پیمانے پر سمندری حیات ختم ہو سکتی ہے اور سمندروں کو گرمی جذب کرنے اور اپنے اندر رہنے میں مشکل کا سامنا ہوگا اور برف کے پگھلنے کا عمل تیز ہو جائے گا۔